ایک ایسا طریقہ کار اپنایا ہے کہ لوگوں کے حوصلے پست کرنا، احساس محرومیوں کو بڑھانا اور مستحق لوگوں کو درکنار کرنا اور اپنے مرضی کے لوگوں کو آگے لے کے آنا، اقربا پروری کرنا، اور وہ میں اسی کو مالی دہشت گردی کہوں گا، جو کہ پی ٹی آئی تو ہر طریقے سے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن مالی طور پہ بھی اسی کا وہی طریقہ کار اور وتیرہ ہے۔ یہ جو رمضان پیکج کے تقسیم کے حوالے سے انہوں نے طریقہ کار اپنایا، 10 لاکھ خاندانوں میں 10,000 روپے فی خاندان تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کے تقسیم کار کا جانبدارانہ اور تقسیم غیر جانبدارانہ اور غیر شفاف ہے۔ مقامی قیادت کو فہرستیں مرتب کرنے کا اختیار دینا، سیاسی بنیادوں پر رقم کی تقسیم کو فروغ دینا، حقیقی مستحق افراد کو نظر انداز کر کے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ایم پی ایس کے قریبی افراد کو نوازنا، مختلف اضلاع میں عوامی نمائندوں پر اپنے رشتہ داروں اور پسندیدہ کارکنان کو فائدہ پہنچانے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے اور بھی کارکنان اس عمل پر تحفظات رکھتے ہیں۔ غریب کارکنان کو بھی مستحق ہونے کے باوجود نظر انداز کیا گیا۔ خیبر پختونخوا پہلے ہی شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے فنڈز موجود نہیں۔ ایسے حالات میں اربوں روپے قرض لے کر اپنے کارکنان کو نوازنے کی مہم قابل قبول نہیں ہے۔ صوبے کے غریب عوام پر بوجھ ڈال کر قرضوں کے ذریعے سیاسی فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا رمضان پیکج کے نام پر عوامی ٹیکس کے پیسوں کو اپنے ایم پی ایس کے ذریعے تقسیم کرنا ظلم ہے۔ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس موجود نہیں، وہاں ہارے ہوئے امیدواروں کے ذریعے رقم تقسیم کی جا رہی ہے، جو واضح سیاسی دھاندلی ہے۔ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو عوامی فلاح کے بجائے پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت عوام کے پیسے کو سیاسی رشوت کے طور پر تقسیم کر رہی ہے۔ جو لوگ دعوے کرتے تھے کہ وہ ترقیاتی فنڈز اراکین اسمبلی کو نہیں دیں گے، آج رمضان پیکج بھی ایم پی ایس کے ذریعے بانٹ رہے ہیں۔ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد لوگ آج بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت اگر واقعی عوام کی فلاح چاہتی ہے تو انہیں معاشی استحکام دے، قرضوں پر چلنے والی خیراتی اسکیمیں نہیں۔ رمضان پیکج کی تقسیم نادرہ یا کسی شفاف نظام کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ طریقہ کیا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ رمضان پیکج کی تقسیم نادرہ کی شفاف نظام کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ ایم پی ایس اور ہارے ہوئے امیدواروں کے ذریعے۔ عدلیہ اس سیاسی بدعنوانی کا نوٹس لے اور اس کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ عوام کو روزگار، کاروباری مواقع اور مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے۔ یہ تو ایک خاکہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کیونکہ آپ خود ایسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ اپنایا گیا ہے تو یہ تو بتایا جائے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک زکوٰۃ فنڈ ہوا کرتا تھا، اس کا اپنا ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن اس کا نام بھی نہیں ہے کہ یہ کس مد سے پیسے یہاں پہ آئے ہیں اور تقسیم کیے گئے ہیں۔ اگر قرضہ لیا گیا ہے تو بھی یہ بتایا جائے،
اگر قرضہ نہیں لیا گیا اور زکوٰۃ فنڈ سے آیا ہے تو بھی بتایا جائے. زکوٰۃ فنڈ تو سیدھی سادھی عوام کے پیسے ہیں، یہ تمام پیسے عوام کے ہیں، عوام ٹیکس دیتے ہیں تو خزانے میں پیسے آتا ہے. لیکن زکوٰۃ تو بالکل وہ خدائی یعنی حکم کے مطابق بندے کی اپنی ہی دولت میں ایک حصہ ہوتا ہے جو غریب کا حصہ ہوتا ہے. اگر یہ غریب کو نہ ملے تو یہ تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. تو جن جن لوگوں نے اپنے پیسے بینک کے ذریعے زکوٰۃ میں جمع کرائے ہیں وہ تو زکوٰۃ اس کا تو یعنی آخرت خراب ہوا. یہ کس طریقے سے یہ طریقہ کار انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو بھی یہ پیسے انہوں نے جو لسٹیں تیار کی ہے اس کی تشہیر کی جائے کہ اس میں مستحق بندہ ہے. یہ تمام اپنے مرہون منت جو ان کے اپنے ساتھی ہیں کروڑہا روپوں والے لوگوں کو 10,000 مل جائیں گے لیکن غریب کو پیسے نہیں ملیں گے. تو یہ تو ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. لہٰذا ہم اسی پہ ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اگر یہ طریقہ کار اپناتی ہے تو اس کا تو اصل کام جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ انتظامی امور میں ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ احساس محرومی کو بڑھاتے ہیں اور مالی دہشت گردی کو بڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کا کام امن و امان کا سنبھالنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہے. اس طرف تو اس کو توجہ نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی آج جو بنو میں جنازہ پڑھایا جا رہا تھا اور رات کو یہ واقعہ ہوا تھا تو کیا ہے کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ممنوع سڑک پہ جا رہا ہے. تم نے سارے پاکستان کو ممنوع بنا دیا، کوئی گھومے گا پھرے گا نہیں. ایک بندہ ہے جو کہ جا رہا ہے، کہہ رہے کہ غلط راستے پہ جا رہے، غلط راستے پہ جا رہے تو ٹھیک کرو. ایک موٹر سائیکل سے آپ اتنے گھبراتے ہو تو پھر دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ ایک بندہ اسکوٹر پہ بیٹھا ہے، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس راستے پہ جاؤ. تم گولی سے روکو گے؟ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ تم گولی چلا کے سارا کام چلاؤ گے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار یہ اپنا رہے اس میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے اس جارحانہ رویے پہ اور ظالمانہ رویے پہ کہ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. اور رات کو جس طریقے سے وہ سارے لوگ جمع اکٹھے ہوئے تھے اب تو وہ تیاری کر رہے ہیں اور آج بنو میں شٹر ڈاؤن ہے. ہم اس یعنی ایک طرف مالی طور پہ ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، ایک دہشت گردی کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے. پختون کدھر جائیں؟ خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے قیامت ڈالی. یعنی دہشت گردی کے حوالے سے اگر سیدھی سادی یہاں پہ صورتحال موجود ہے تو اقدامات اٹھائے جائیں، قدم اٹھائے جائے. یعنی ایک دہشت گردی آپ اندازہ کریں کہ ایک سیدھا سادہ فارمولہ جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں بنایا گیا تھا کہ جو دہشت گردوں کا ساتھ دیں گے سہولت کار ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کو یعنی پھینک دیا گیا. جنرل فیض اور ان کے حواریوں نے اس کے مخالفت میں، نیشنل ایکشن پلان کے مخالفت میں معاہدہ کیا اور دہشت گردوں کو 40,000 کو یہاں پہ لے کے آئے. تو اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو 40,000 بھی یہاں پہ آئے ہیں، موجود ہیں، جو لائے ہیں وہ بھی موجود ہیں. جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی توہین کی کہ یہ سارے عوام کی مینڈیٹ تھی اور تمام مکتب فکر کے لوگ اس پہ متفق تھے، اس کی توہین کی، اس کو تو سزا نہیں مل رہا. جب سے ہم سن رہے ہیں وہ گرفتار ہے گرفتار ہے اور گرفتار ہے بس، اور کچھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. دہشت گردی کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ گے تو آپ یقین کریں کہ حالات تو بے قابو ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے، مرکزی حکومت کے، صوبائی حکومت، یہ تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. میں اس کو مختصر کرتے ہوئے پھر آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا کہ اب کے جس طریقے سے یہ صورتحال بن گئی ہے تو اب تو یہ ایک بین الاقوامی لڑائی کی طرف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ایسی صورتحال بنائے جا رہے ہیں جس طریقے سے ٹرمپ نے اعلان کیا. اس نے کہا کہ افغانستان میں باگرام
بیس اس کو قبضہ کریں گے، جو اسلحہ ہم سے وہاں پہ رہ گیا ہے اس کو دوبارہ کلیکٹ کریں گے. تو اب امریکہ نے تو اپنا فوج یہاں سے نکال دیا، تو کون یہ کام کرے گا؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ تیسری عالمی جنگ کی تیاری جو ہو رہی ہے، ہم تو 2 جنگوں میں پختون تباہ و برباد ہو گئے، 45 سال ہو گئے، اب نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. نئی جنگ امریکہ کی خواہش پہ تیار ہو رہا ہے، یہ ایندھن تیار ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ ہاں ایکسٹریم اقدام اٹھایا جائے، اور ایکسٹریم اقدام یہ ہوگا کہ امریکہ کے لیے باگرام بیس کو قبضے میں کریں گے اور ان کے لیے اسلحہ افغانستان سے لیں گے. تو جنگ ہوگا نا، تو جنگ ہوگا تو کون مرے گا؟ تو یہ ان کی مرضی سے چلے گا، عوام کی مرضی سے نہیں چلے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری لڑائی جو یہاں پہ ہونے جا رہی ہے امریکہ کی خواہش کے مطابق، ہم حکمرانوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، مرکزی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، عوام سے، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس تیسری لڑائی سے بچا جائے، یہ بین الاقوامی تباہی سے بچا جائے. اس میں یعنی دوسری جنگوں کی طرح پرائی جنگوں کو اپنا جنگ سمجھ کے اس میں نہ کود پڑے، ڈالروں کے حوالے سے قوم کو تباہ نہ کرے. یہ ڈالری کاروبار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں دہشت گردیاں ختم ہونی چاہیے، اور دونوں دہشت گردی میں حکومت کی پالیسی ملوث ہے. یعنی مالی دہشت گردی میں بھی حکومتی پالیسی ناکام ہے، اور دہشت گردی جو حقیقی معنوں میں لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس میں بھی ہمارے یعنی جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ ناکام ہیں. لہٰذا ہم یہی ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں، ہم باچا خان کے پیروکار، ولی خان کے پیروکار، اسفندیار خان کے پیروکار، ایمل ولی خان کی قیادت میں ANP جو جدوجہد کر رہی ہے، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیسری لڑائی سے بچا جائے، عالمی لڑائی میں جان نہ جھونکا جائے. یہ تباہی نہیں رکے گی. تم نے آزمائش کرتے کرتے پاکستان کو تو گنوا دیا، بنگلہ دیش بن گیا، اب تو بقایا پاکستان کو خدا را اس طریقے سے اپنے خواہشات کا کھلونا نہ بنائے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے فارمولہ ہے، ہمیں اس فارمولے کو اپنانا ہے. آپریشن بھی ناکام ہوا ہے، کتنے آپریشن ہوئے، ناکام ہوا ہے. یہی آپریشن ہے نا، آپ بنو میں جا کے دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے. آپریشن بھی ناکام، مذاکرات بھی ناکام ہے، اس لیے کہ پالیسی نہیں ہے، ایڈہاکزم کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. لہٰذا ایڈہاکزم کی بنیاد پہ اقدامات کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پالیسی کیا ہے. ایک تو سارے پاکستان کے جو کہ ہمارے آرمی پبلک سکول کے بچوں کی خون کی مرہون منت، ہمیں ایک متفقہ ایجنڈا ملا. کون اس کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ اس نے تو تمام فارمولہ دیا ہوا ہے کہ سہولت کاروں کو بھی پکڑا جائے اور سزا دی جائے، دہشت گرد تو چھوڑ دے. اس کے راستے میں رکاوٹ ہے تو بتایا جائے کون ہے، اور جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کیا ہے ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی. پھر آئین کے روح سے تمام اداروں کو اپنے اختیار ملنا چاہیے. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، پارلیمنٹ کے ساتھ اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹ خود آئین بناتا ہے، وہ آئین پہ عمل نہیں کر سکتا. یہ پارلیمنٹ پھر عدالت جاؤ تو عدالت اپنا آئین بناتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تو اس کے تو اپنی مرضی. وہ تو یعنی ہم نے پاکستان میں آئین پاڑتے نہیں دیکھا. کس ڈکٹیٹر نے آئین کو نہیں پاڑا؟ کس کو سزا ملی؟ لہٰذا ہم یہ سمجھتے کہ آئین پہ عمل کیا جائے، خارجہ پالیسی آپ کی غلط ہے اس کو درست کیا جائے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، اور ساتھ میں یہ کہ آپ کی اندرونی پالیسی بھی غلط ہے اس کو بھی درست کیا جائے، اور ایک جامع پالیسی بنا کے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے، اور پارلیمنٹ میں اس کو منظور کر کے اس پہ اسی طریقے سے عمل کیا جائے جس طریقے سے تمام یعنی مکتب فکر کے لوگ اس پہ متفق ہو جائے. تب آپ اقدامات جو بھی دہشت گردی کے خلاف کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اپنی مرضی نہیں چلے گی. قوم اب بیدار ہو چکی ہے. یہ
2025 ہے، 45 سال سے ہم مر رہے ہیں، ہم نے ہر طریقے سے دہشت گردی کو دیکھ لیا، ہم نے ہر طور دیکھ لیا. لہٰذا میں دو باتوں پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، پھر آپ جو سوال کرتے ہیں میں حاضر ہوں. ایک مالی دہشت گردی جو کہ ہمارے صوبے میں یعنی اس حوالے سے اٹھائی گئی کہ یہ رمضان پیکج ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جو طریقہ کار ہے، ہم بنو کے واقعات کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اور جو بھی اس میں ملوث پایا گیا کبھی تو کسی کو سزا تو دو. ہر بار مطالبہ ہوتا ہے اور دب جاتا ہے. لہٰذا اسی وقت میں نے رمضان میں آپ لوگوں کو تکلیف دی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن قومی ایشو تھا اس لیے میں نے آپ کو بلایا اور زحمت دی. بڑی مہربانی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچانک سے دہشت گردی کے واقعات دوبارہ رونما ہونے لگے ہیں، خصوصاً جنوبی اضلاع اور قبائلی علاقوں کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان ہیں وہ ایک ہو چکے ہیں. گڈ طالب اور بیڈ طالب تو پہلے سے نہیں تھے، ہم تو 45 سال سے چیخ رہے، لیکن لوگوں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے. جو ایک بندے کو مارتا ہے بس دہشت گرد ہے. اس میں گڈ کہاں سے اور بیڈ کہاں سے آیا؟ بیڈ اور گڈ وہ لوگ بناتے ہیں جن کے مفادات ہوتے ہیں. یہ بین الاقوامی کاروبار ہے اور یہ منافع بخش کاروبار ہے. لوگ اس میں پیسے کماتے ہیں لوگوں کے خون پہ، لیکن بدقسمتی سے ان کو اس میدان میں پختون ملا ہے، اور کسی حد تک یعنی پختون اور بلوچ اسی بیلٹ میں یہ دہشت گردی جاری ہے. جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب سافٹ اسٹیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کبھی اسٹیڈیم کو کسی لیڈر کے نام کیا جا رہا ہے، کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کو کیا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ یہ سافٹ اور ہارڈ کی بات جب آپ کے پاکستان کب سافٹ رہا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے. جتنے مارشل لا یہاں پہ لگے ہیں کسی اور ملک میں تو نہیں لگے. یہ تو ہارڈ ہی ہارڈ ہے. یہ الفاظ کی ہیر پھیر سے بات نہیں بنے گی. سافٹ نہیں ہے اور سافٹ کی بات اب ہارڈ پالیسی ہوگی. ہارڈ پالیسی اور سافٹ نہیں، عوامی پالیسی ہونی چاہیے، قوم کے مفاد میں ہونی چاہیے، مرضی کی نہیں ہونی چاہیے. جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو وہی پالیسی اپنائی جائے. آج اگر ہم افغانستان سے جنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہاں پہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ آرمی چیف نے تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا تھا 1 مہینے قبل، تو تمام سیاسی پارٹیوں نے ان سے کہا کہ افغانستان سے لڑائی لڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی اصول کے مطابق سفارتی انداز میں سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. افغانستان جو کہ 45 سال سے ہمارا دوست تھا، آخر میں کیسے دشمن بنا؟ آج کیوں دشمن بنا؟ اس لیے کہ جو پالیسی ساز ہیں ان کو اب دکھائی دے رہا ہے کہ ان سے لڑیں گے تو پیسہ ملے گا. اب ٹرمپ اشارہ دے رہا ہے کہ ان سے لڑنے میں پیسہ ہے. لہٰذا یہ الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سیدھی سادی بات ہے کہ تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. مذاکرات کے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل ہونا چاہیے. ہم یہی سمجھتے ہیں. رہی یہ بات کہ کسی کے نام پہ اسٹیڈیم کو کوئی اپنا اسٹیڈیم بنائے اور نام رکھے، فبہا، اس میں تو کسی کو یعنی تکلیف نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے بنایا ہے اور انہوں نے نام رکھا ہے اس کو ہٹایا جائے، یہ تکلیف دہ بات ہے. تمہاری حکومت 13 سال حکومت، تم ایک اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے. دعویٰ ہے کرکٹ کا، کرکٹ کے ہیرو بن کے تم نے سارے پاکستان کو ملیامیٹ کر دیا. ایک اسٹیڈیم نہیں بنا سکتے، اس کے لیے بھی ڈرامہ رچا دیا. اور اب جرنلزم کے لیے ایک نیا نام ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ جرنلزم پہ یہ کہتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہے
اور مینا خان ہے کہ کیا ہے؟ مینا پتہ نہیں یہ وزیر ہے کہ کیا ہے. ہم نے مینا خان ایک اور نام بھی سنا تھا، یہ دوسرا نام ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ مینا خان کون تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آج یہ جرنلزم کا نام جس کے نام پہ رکھ رہا ہے، تو اس صوبے میں 33 صحافی شہید ہوئے. 33 2001-3 سے لے کے آج تک 33. تو 33 شہداء میں آپ کو پختونوں میں ایک نام بھی پسند نہیں ہے. اول تو جرنلزم خود ہی جرنلزم ہے، نام کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور جگہ بناؤ، اس پہ نام رکھ دو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم ایسے جو ہمارے اس صوبے کا ہیرو بھی نہیں، ووٹ تم نے اس عوام سے لیا ہے، ووٹ بھی نہیں لیا. یعنی تم آج کی حکومت جو ہے یہ بھی